حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیت کا علم حاصل کرے، نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ صداقت اور اخلاص کے ذریعے جب کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں تو اس سے نیت کی بہتری آتی ہے، اور یعنی صدق یا صداقت اور اخلاص دونوں نجات ہیں۔ اب جو صدق ہے اس کا مطلب ہے ظاہراً باطناً پاک ہونا، ایک یہ ہوتا ہے، اور اخلاص کیا چیز ہے کہ ہر کسی بھی چیز کی آمیزش سے پاک ہو۔ عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور اخلاص ایسے ہی عمل کے لیے جیسے جسم کے لیے روح ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے اللہ سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں ان سینوں میں امانت کے طور پر رکھتا ہوں جو میرے دوست ہیں۔ آسان لفظوں میں بتا دوں گا، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہارے اعمال منافقت دکھلاوے سے پاک ہوں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ عام طور پر جیسے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے، یعنی اللہ کے رسول کے لیے۔ اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی شادی کے لیے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے۔ سو نیت پلیز این امپورٹنٹ رول۔ ارادہ، عزم ہمارے اندر کسی کام کرنے کی جو ہوتے ہیں نا، ایک خیال آنا، دلی عزم جو ہوتا ہے۔ اب یہ جو دلی عزم ہے یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر جب قربانی کی بات آئی تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا بات کہی کہ مجھ تک تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری نیت ہے۔ ہم فرض کرو کوئی نیاز دیتے ہیں یا کوئی خیرات کرتے ہیں، 10 بندوں کو بتلاتے ہیں پہلے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں اور آج یہ کیا اور آج وہ کیا۔ اخلاص جو ہے اس میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرائط رکھی تھیں۔ اخلاص ہے کیا؟ یعنی صاحب اخلاص تعریف اور مذمت دونوں کے خیال سے پاک ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کی تعریف اور مذمت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے لیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اعمال کی طرف نہ دیکھے کہ اس نے بہت عمل کیے ہیں، یعنی اپنے اعمال پہ نظر نہ رکھے۔ اور نمبر 3 یعنی جب پہلا کیا ہو گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تعریف اور توصیف یعنی مذمت سے پاک ہو، اعمال کی طرف نہ دیکھے۔ تیسرا، اس لیے عمل نہ کرے کہ روز محشر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اخلاص عمل کی ایک ایسی چیز جو خالصتاً اللہ کے لیے، آپ کو بھول جائے بات کہ آپ نے کوئی عمل کیا تھا۔ اس لیے ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارادہ باندھو۔ ارادہ باندھنے کا معنی دلی عزم، بس اپنے آپ کو تیار کرو کہ جیسے سماعت سورہ رحمان آپ نے سنی، اب تم اس کو پھیلاؤ گے۔ کس کے لیے پھیلاؤ گے؟ یہ درد انسانیت کے لیے۔
اگر اس لیے پھیلاؤ گے کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، یا تم اپنے اس کیے کو بہت زیادہ جانو گے، اور اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں پڑھتا ہوں سنتا نہیں تو میں سنوں کیوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس سے آپ کو اریٹیشن محسوس ہوگی، پھر زیادہ کرو گے تو آپ کو ثواب کا مستحق آپ کو توقع ہوگی کہ مجھے ثواب ملے گا۔ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے ساری چیزیں۔ اللہ نے کتنی محبت فرمائی کہ بغیر کسی غرض و غائط کے، ہم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم اسے دے کیا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں۔ بے تحاشا بے حساب اس نے ہمیں دیا، اور دیتا رہتا ہے، آخری سانس تک دیتا رہتا۔ یہاں کا بھی وعدہ کیا، کہا اچھے اعمال کرو گے میں تمہیں آگے بھی اس کا انعام دوں گا۔ سو ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نجات مل جائے گی، یا ہمیں کوئی رعایت میں، کوئی جنت میں اچھی جگہ مل جائے گی، جب کوئی چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو اس میں آمیزش کیوں ہے، ملاوٹ کیوں ہے؟ خالص اللہ کے لیے۔ ہم اگر کوئی پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن میں حکم ہے کہ وہ بوڑھے ہو جائیں، انہیں اف تک نہ گو، تو ہم جب خدمت کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہم پیور ہو کے اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں کہ یار یہ ہم پہ فرض ہے۔ سو جب ہم پہ کوئی چیز فرض ہے تو اللہ کی عبادت یا اطاعت ہم پہ فرض ہے، تو اس کا مقصد ہے ہمیں پیور ہو کے کرنا پڑے گا۔ وہ بغیر بن مانگے برسات ہے۔ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہم نے کون سی عبادت کی تھی، کون سے کوئی چلے کاٹے تھے، کون سی عبادتیں کی تھیں، کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ اس کا انعام ہو گیا۔ اب اگر وہ ہمیں مسلمان پیدا کر سکتا ہے تو ہمیں نجات بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو اگر اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، چاہے کسی صورت میں، نماز ہو، روزہ ہو، فرائض ہوں یا نوافل ہوں، یا کوئی بھی اچھا نیک کام، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ درد انسانیت تو سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنا آپ سوچو کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ یار خدا کے لیے میرے لیے دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، تو آپ اس کو کہتے ہو یار یہ سورہ رحمان سن۔ آپ نے تو کچھ نہیں کرنا سورہ رحمان سننے میں، کرنا تو اللہ نے، کلام تو حاکم ہے قرآن پاک، اس کے سننے سے رکت طاری ہوگی۔ آپ نے تو صرف پیغام دینا ہے۔ اگر وہ پیغام ہم خلوص اخلاص سے دے دیں تو سننے والے پر اس کا جتنا بھی اثر ہوگا، انڈیویجول تو آپ کی اپنی ایک جو اندر کی قلبی ماہیت ہے اس کا بہتر ہونا ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔